بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اس کی نافرمانی سے بچو. اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں خود ان کا نفس بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اور جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے، آگ میں جانے والے اور باغ میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو جنت میں جانے والے ہیں حقیقت میں وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ضرور تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا. یہ مثالیں ہم لوگوں کے واسطے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. یہ سورہ حشر کے آخری رکوع کی 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. سورہ حشر مدنی صورت ہے. مدینہ میں بھی غزوہ بنو قریظہ کے بعد نازل ہوئی، غزوہ بنو نذیر کے بعد نازل ہوئی. یہ 4 ہجری کی بات ہے. غزوہ بدر میں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن اس فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو تنبیہ کی کہ دیکھو تم بھی ایمان لے آؤ، سرکشی چھوڑ دو، ورنہ تمہارا بھی ایسا حشر ہوگا جیسا قریش کا ہوا. تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ قریش لڑنے نہیں جاتے، ہم سے پالا پڑے گا سمجھ میں. پر انہوں نے شرارت کی. اس شرارت کے نتیجے میں بنو قینقاع کو وہاں سے نکال دیا گیا غزوہ بدر کے بعد. اس کے بعد غزوہ احد ہوا. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑی پر مقرر کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ یہاں سے مت ہٹنا. اور ان کے امیر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کیا یہاں سے مت ہٹنا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہے ہیں، فتح ہو گئی ہے، لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہ جگہ چھوڑ کر اکثریت وہاں سے ہٹ گئی. بعض کہتے ہیں کہ چند لوگ 12-15 لوگ باقی رہے. اور اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، دشمن کے سپہ سالار تھے. ان کے پاس 200 گھوڑ سوار تھے.
انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے بہت کم لوگ ہیں، ہم ان کو ختم کر کے حملہ کر سکتے ہیں، اور پیچھے سے حملہ ہوا اور بہت زیادہ نقصان ہوا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زخم آیا، آپ کو خون کا فوارہ ابل پڑا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایسی حالت دیکھی کہ بنو نذیر نے بھی شرارت شروع کر دی، ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ انہوں نے جب شرارت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھراؤ کیا اور ان سے کہا کہ 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس نے اس کو کہا کہ دیکھو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اس نے ان کو ورگلایا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے کہا کہ تم کو جو کرنا ہے کر لو، ہم نہیں جائیں۔ بہرحال ان کا محاصرہ ہوا اور اس کے بعد ان میں سے اکثریت کو قتل کر دیا۔ یہ اسی کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شیطان اور شیطان کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہ کرنے کے بعد خود بری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے ایمان والوں کو نصیحت کی ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہاں بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ دیکھو یہ ایک آیت ہے، لیکن ایک آیت میں 2 مرتبہ تقویٰ کا حکم ہے۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار تقویٰ کا حکم کیوں دیا ہے؟ تقویٰ کے لفظی معنی ہوتے ہیں بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہ سے بچنا۔ تقویٰ کے لفظ معنی پرہیزگاری بھی کیے جاتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرنا۔ تقویٰ کے عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے ڈر، اللہ سے ڈرو۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ نافرمانی سے بچے گا۔ تو عام طور پہ ترجمہ اللہ سے ڈرو کیا جاتا ہے، اتقوا اللہ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہ بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے پلٹ کر حضرت امیر المومنین سے کہا، امیر المومنین کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں، دیہاتوں وغیرہ میں جاؤ تو کھیتوں کے درمیان چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے، اس پر وہ کانٹوں کی باڑ لگی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں گزرا ہوں۔ بولے کیسے گزرے؟ بولے میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، بچتا بچاتا گزر گیا کہ کوئی کانٹا مجھ کو زخمی نہ کر دے، کپڑوں میں الجھ نہ جائے۔ بولے بس یہی تقویٰ ہے کہ نفس کی شرارتیں یہ کانٹے ہیں، شیطان کی اکساہٹ ہے، دنیا میں جو برے لوگ ہیں وہ انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان سب سے بچتا بچاتا آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرتا چلا جائے۔ بولے بس یہ تقویٰ ہے۔ تو عملی شکل یہی ہے کہ ہم کو اتنا بیدار رہنا چاہیے کہ شیطان کی اکساہٹ کو ہم سمجھیں۔ کوئی بھی ایسی بات، ایسا خیال دل میں آئے جو اللہ کی نافرمانی والا ہے تو ہم کو اس سے بچ کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرات ہوتے ہیں اللہ کے دین کے کام کرنے میں، لیکن ان خطرات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آدمی اللہ کا حکم پورا کرے۔ جیسے جنگوں میں جو کچھ ہوتا ہے جان کی بازی لگانا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کو حکم ہوا، دیکھو 313 نکل پڑے، 1000 کی فوج کا مقابلہ، اور کیسی پوزیشن تھی ذرا سوچو کہ اگر ان کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا تو کیا وہ جنگ لڑتے؟ بنی اسرائیل کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ وہ کئی لاکھ کی تعداد میں تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے کہا چلو حملہ کرو فلسطین پر۔ وہاں سرکش قوم آباد تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے، جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو بھٹکایا ہے جنگل میں، اور وہ جو نسل تھی اس وقت موجود وہ سب ختم ہو گیا، اور پھر ان کی جو اولاد پروان چڑھی ہے مصیبتوں میں، انہوں نے پھر جنگ لڑی ہے اور فلسطین فتح ہوا۔
تو آدمی جہاں اپنا جان مال بچانے کی فکر کرتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، وہاں اس کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہاں کل سے مراد آخرت ہے، یعنی آج کی جو زندگی ہے، ہماری جو زندگی یہ آج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا الدنیا یومن ولنا فیہ صوم، دنیا کی زندگی ایک دن کی جیسی ہے اور اس میں ہمارا روزہ ہے۔ یعنی روزے میں آدمی کیسے اپنے آپ کو بچاتا ہے برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ اور عام رمضان میں بالکل عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے، برائیاں رک جاتی ہیں۔ تو حضور نے کیا بات ارشاد کریں کہ دنیا یومن ولنا فیہ صوم، دنیا کی زندگی ایک دن کے جیسی، اس میں ہمارا روزہ ہے۔ یعنی ہم پوری زندگی کو ایک دن کی زندگی اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ روزے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ آپ نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، جب کسی کا روزے کا دن ہو تو اس کو چاہیے کہ کوئی بے حیائی کی بات اور کام نہ کرے، شور و غل اور ہنگامہ نہ کرے۔ اب اتنا تو آدمی اپنے اوپر کنٹرول کرے، لیکن اس کے آگے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ انصاف بہو احد، کوئی اگر اس کو برا بھلا کہے، گالیاں دینے لگ جائے تو اس کو کہہ دینا چاہیے بھائی انی امرؤ صائم، انی امرؤ صائم، بھائی میں روزہ دار ہوں، بھائی میں روزہ دار ہوں۔ مطلب تو گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، میں گالی نہیں دوں گا، برا بھلا نہیں کہوں گا، اپنے آپ پر کتنا کنٹرول۔ اس طرح کی زندگی ہے نا، روزے کا مقصد ہی تقویٰ ہے۔ سورہ بقرہ 183 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تقویٰ کے بارے میں بار بار حکم ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا تقویٰ کا حق ہے، اور مرتے دم تک اللہ کے فرما بردار رہو، مسلم رہو۔ تو تقویٰ ہے نا ایک لازمی صفت ہے، اس کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اسی طرح تقویٰ میں دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے، اور تقویٰ کے نتیجے میں اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ۔ دیکھو کتنی اہم بات ہے کہ اللہ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں، اور دوسری بات ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ تقویٰ کا حکم بار بار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کی فکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، دیکھے کہ میرے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، کوئی بری بات نہ آئے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہمیشہ اپنے آپ پر نگاہ، اپنے آپ کو بچانا برائی سے، اور آدمی وہ عمل کرے جو مرنے کے بعد کام آنے والا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ،
مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کریں. یعنی عمل ہمارا ہمیشہ اس فکر میں ہونا چاہیے کہ میری آخرت بنے. کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. دنیا کی زندگی تو کوئی انتہائی معمولی زندگی ہے. ابھی اس آیت سے جو بات معلوم ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی آج ہے، ایک دن کی زندگی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. سورہ اعلیٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہت ہی بہتر ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ مضمون آپ کو ملے گا کہ آخرت میں انسان سے پوچھا جائے گا بتاؤ کتنے دن دنیا میں رہے، تو اکثر جواب یہ ہے یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کوئی حصہ. ایک جگہ پہ آیا ساعتم من النہار، دن کا ایک ساعت، بس اتنا دنیا میں رہا. 30واں پارے کی دوسری صورت ہے، اس کے بالکل آخر میں سورہ نازعات، اس کے آخر میں کأنہم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. ان کو ایسا لگے گا کہ جب دنیا میں جب صبح تھوڑی دیر میں تھا یا شام کو تھوڑی دیر، اس سے زیادہ میں دنیا میں نہیں رہا. یہ مختصر سی زندگی ہے. ہم کو لگتا ہے بہت طویل زندگی ہے، 100 سال کی زندگی، 90 سال، 80 سال، 70 سال. اس کو آپ اس طرح سمجھو، اس کے چھوٹے پن کو، کہ آخرت کا ایک دن 1000 سال کا ہوگا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال ایک دن. ہمارے جو سال ہے ایسے 1000 سال کا وہ ایک دن ہوگا. اب ہم اپنے دن کو جیسے تقسیم کرتے ہیں 24 گھنٹے میں، ایسے اگر اس کو 24 گھنٹے سے تقسیم کریں تو 41 سال سے زائد بنتا ہے. 24 چوک 96، 960 اور پھر اوپر بھی 40 بچا ہے، تو اس کا 41 سال کے قریب بنتا ہے. 1 گھنٹہ اس دن کا. اب میں کہتا ہوں کسی کو اگر 95 سال کی عمر ملی، 100 سال کی عمر ملی، اس میں سے آپ 15 سال بچپن کا نکال دو، بچا کتنا؟ 85 سال، 80 سال. یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کا جو دن ہے ہم نے 2 گھنٹہ گزارا ہے دنیا کے اندر. اتنا تو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. عام طور پر 60-70 ہماری اوسط عمر ہے، اور اس میں بھی اب تو جوان بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ میں. تو کس کی موت کب آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتے. یہ ایک مختصر سی زندگی، اس کو آخرت کی فکر میں گزارنا، ایسی زندگی گزارنا کہ اللہ کو راضی کر لیں، راضی برضائے رب. کوئی مصیبت آئے تو یہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں میری کوئی بھلائی ہے جب اللہ نے مصیبت ڈالی ہے. بندے کا کوئی حال ہے نا اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے اور آدمی اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. آدمی بیمار ہوتا ہے، چھوٹی بڑی کوئی بھی بیماری، آدمی کو یہ سمجھنے کی کہ اللہ کی طرف سے، اور ضرور اس میں میری کوئی بھلائی ہے، ورنہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے نا. عام طور پر کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ، 100 ماؤں سے زیادہ. تو اللہ کی رحمت تو ہر وقت ہے نا. ہم کو مصیبت میں اللہ ڈالتے ہیں تو وہ بھی ہماری بھلائی کے واسطے ڈالتے ہیں. تو ہم کو ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، میں کہتا ہوں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے دیکھو بھوکے رہ کر پیٹ پر پتھر بندھے ہیں اور جنگیں لڑی ہیں. خندق کا واقعہ ذرا تصور تو کرو کہ اتنی بڑی خندق کھودی گئی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی ہی کھودی ہے جتنی عام آدمی نے کھودی.
یعنی آپ ایسا نہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ قائد ہیں، آپ لیڈر ہیں، تو آپ ایک طرف بیٹھ کے سب کو حکم دے رہے تھے. اتنی عمر میں اتنی بڑی خندق کھودنا، تو یہ دیکھو ہمارے سامنے اسوہ ہے، نمونہ ہے. تو اس وقت خندق کے موقع پر لوگوں کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی فاقے تھے. ایک صحابی نے آ کے اپنا پیٹ بتایا، ایک پتھر بندھا ہوا تھا، آپ نے اپنا پیٹ پر اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. لیکن اس حالت میں وہ اللہ سے راضی رہے. صرف راضی نہیں رہے، میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں، شہادت کی تمنا. اسی وقت روایت ہے احزاب کے موقع پر کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم سیرت کے جلسوں میں یہ آیت بار بار سنتے ہیں، لیکن وہ کس موقع پر نازل اس کو سمجھنے چاہیے. بے شک آپ کی ہر سنت کو ہم کو اختیار کرنا چاہیے. آپ کو میٹھا پسند تھا، ہم کو میٹھا پسند ہونا چاہیے. تو آپ کی ہر سنت کو ہم کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن خاص طور پہ اس آیت کے پس منظر کو ہم سمجھیں کہ دیکھو میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے. اس وقت منافقوں کا کیا حال تھا؟ منافق کون؟ جن کے دل میں ایمان نہیں تھا لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں شامل تھے. اب میدان جنگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر کھلے پڑے، ہم کو اجازت دو ہم گھر جائیں، ہمارے گھر خطرے میں. اللہ تعالیٰ نے بیان کی سورہ احزاب میں کہ وہ لوگ فرار چاہتے تھے اور انہوں نے کہا ما وعد اللہ و رسول اللہ غرورا. اللہ رسول کے جو وعدے تھے مدد کے، ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، خوف کا یہ عالم ہے. اللہ کے وعدے سب جھوٹے تھے، نعوذ باللہ، دھوکہ تھے. منافقوں نے کہا. اسی موقع پر ایمان والوں کی تعریف اللہ نے بیان کی کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کہ سچے ایمان والے جب فوجوں کو دیکھا، دیکھو انہیں فوجوں کو دیکھ کر منافق کہنے لگے اللہ رسول کے وعدے سب دھوکہ تھے، اور ایمان والے کہہ رہے ہیں هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ارے اللہ نے اسی کا تو وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول کے وعدے بالکل سچے تھے. وما زادہم الا ایمان و تسلیما. اور ان کے اندر ایمان اور بڑھ گیا اور اپنے آپ کو اور اللہ رسول کے سپرد کر دیا انہوں نے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ خوف کی حالت میں، لالچ کی حالت میں، ہر حالت میں وہ اللہ کے سے راضی رہے، اللہ کے حکم پر قائم رہے. تو اللہ نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو ہر آدمی دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے ہے نا، آخرت کے لیے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ خبیر بما تعملون. تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے. اللہ کے علم کا معاملہ تو ایسا ہے کہ سورہ تغابن میں اللہ نے 3 جہت بیان کی اپنے علم کی. ایک تو یہ کہ پوری کائنات میں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کو سب کا علم ہے. دوسری یہ کہ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، یعنی آدمی کا ارادہ. بہت سی بات آدمی دل میں چھپا کے رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. تو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، اللہ کو اس کا بھی علم ہے. اور تیسری بات یہ کہ تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں، کوئی خیال آتا ہے آدمی کا اپنا ارادہ نہیں رہتا، شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے. ان جو وساوس آتے ہیں اس کے اوپر ہماری پکڑ نہیں ہے کب تک؟ جب تک ہم اس پر عمل نہ کریں. ایک برا خیال آیا، ہم نے اس کو جھٹک دیا، اللہ سے مدد مانگی اور بسم پڑھ لیا، تو ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے اس کے اوپر برا خیال آنے پر. لیکن اس برے خیال کو لے کے ہم اس پر عمل کریں تو پھر پکڑ ہو. تو آدمی کو اللہ کا ایسا تقوی اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے. اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف، علیم بذات الصدور.
اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھول کر زندگی گزارنا، نہ اللہ کو یاد رکھنا، نہ اللہ کے احکام کو یاد رکھنا، یہ غفلت کی زندگی۔ یہ آدمی کے اوپر کب طاری ہوتی ہے؟ آدمی آخرت کو مقصود بنانے کے بجائے دنیا کو مقصود بنائے، بس دنیا ہی اس کو چاہیے۔ قرآن پاک میں بار بار یہ چیز بیان کی گئی۔ اللہ نے فرمایا من یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو عاجلہ چاہتا ہے دنیا میں جلد ملنے والا نفع، ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں۔ آدمی کی خواہشات تو اتنی ہوتی ہیں کہ پوری دنیا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اتنا نہیں دیتے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا چاہتے ہیں دنیا دے رہے ہیں، اللہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، اور اس کے لیے بھی جہنم تیار ہے، مکمل زدہ ہو کر ہے نا جہنم میں دھکے دے کر ڈال دیا جائے۔ تو دنیا کو مقصود بنانے والے ان کا انجام دیکھو قرآن پاک میں بار بار بیان کیا ہے۔ تو ہمارے سامنے ہمیشہ آخرت ہونی چاہیے، آخرت کی فکر، اللہ کو بھول کر زندگی نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ ذکر کا معنی یاد، ذکر کا معنی یاد۔ تو ذکر میں دونوں چیزیں شامل ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اور دل میں اللہ کو یاد رکھنا۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے یہ سورہ جمعہ، اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے لیے تم کو بلایا جائے اذان میں تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہاں ذکر سے مراد خطبہ بھی ہے، نماز بھی ہے، نماز کو بھی افضل الذکر قرار دیا گیا۔ تو ذکر میں دونوں چیزیں۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ نے اجازت دی ہے، یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے کہ اب تم اجازت ہے تم پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو، تجارت کرو، جو بھی کرنا ہے کاروبار کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے فضل قرار دیا، لیکن فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد رکھو۔ یعنی آدمی ابھی کوئی سودا وغیرہ نہیں، زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی آیتیں پڑھے۔ اسی طرح اب سودا کر رہا ہے اس میں اللہ کا ذکر کیا ہے، تجارت کر رہا ہے، سودا کر رہا ہے تو اللہ کا ذکر یہ کہ اللہ کے احکام کو یاد رکھے، کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، بے ایمانی نہ کرے، ہے نا، سامنے والے کے ساتھ ہمدردی رکھے۔ یہ سب احکام کے مطابق اگر وہ تجارت ہو رہی ہے تو یہ ذکر ہے۔ تو ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنا، زندگی کوئی بھی معاملہ ہو اس میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو ہم صحیح راستے پر قائم رہیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ اور اللہ کو بھول گئے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگ گئے، تو آدمی خواہشات کو پورا کرے گا تو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتا۔ شادی بیاہ کے معاملات ہیں، مختلف معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کا حکم دیا، ہم اس میں اتنا بڑھا ڈالے ہیں کہ اب شادی کرنا مشکل ہو۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اب اتنا انتظام ہو جائے تو شادی ہوگی۔ ہمارے قریب میں تو اتنا وہ نہیں ہے، پھر بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور
اطراف میں جا کر دیکھو بہت ساری جگہوں پر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کیوں؟ کہ ان کے شادی کا انتظام نہیں ہو رہا، جبکہ شادی اتنی سادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو اس میں کوئی خرچ نہیں، اور بیٹی والوں کے اوپر تو کوئی خرچ ہی نہیں تھا. سارا خرچ شوہر کے اوپر، کپڑا بنانا، رہنے کا انتظام کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، کھانے پینے کی، یہ سب مرد کی ذمہ داری. تو لڑکی کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن آج ہمارے لیے کیا، جہیز، منڈا کی دعوت، جبکہ لڑکی کی شادی میں کوئی تصور نہیں ہے دعوت کا. لڑکے کی شادی میں ولیمہ کا تصور ہے، وہ بھی سنت ہے، فرض نہیں. اور پھر اس میں بھی چند دوستوں کو بلا کر آپ بیٹھ کر کھا لیے، وہ بھی ولیمہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھر سے لے آؤ، سب نے مل کر کھا لیا. آپ نے کہا تمہاری ماں کا ولیمہ ہو. تو ہم خود اس کو بگاڑ، یہ کیا ہے کہ ہم کو خود فکر نہیں. اس کی وجہ سے دیکھو کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اب جن بیٹیوں کی، جن لڑکوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اگر بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ معاشرہ ذمہ دار ہے. ماں باپ اگر اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ خوب خرچ کرنا ہے، دکھاوا کرنا ہے، عالی شان کرنا ہے، تو ماں باپ ذمہ دار ہے. ان کا کام تھا کہ سادگی کے ساتھ نکاح کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو ہر آدمی اللہ کو یاد رکھے، ہر معاملے میں یاد رکھے. اللہ کو بھولیں گے تو اللہ تمہارا نفع نقصان تم کو بھلا دے گا. آدمی پھر وہ عمل کرے گا جس سے اس کی آخرت برباد ہو رہی ہے، اس کو فکر نہیں ہے، بھول گیا وہ اپنے نفع نقصان. اس آیت میں ہے نا فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. یہ بنی اسرائیل یہود کی طرف اشارہ ہے. لیکن ہم کو تاکید ہے ہر وقت اللہ کا. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا محبت اور اللہ کا خوف دل میں جب بیٹھ جاتا ہے، آدمی اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے. اٹھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے. ہم کو بتایا گیا دعا پڑھنا ہے، سونے کے لیے جا رہے ہیں دعا پڑھنا ہے، یہ سب بھی ذکر ہے. اور یہ سب ذکر ہے دن بھر میں ہم کو مختلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں جو سکھائی ہیں، اس کو ہی اگر ہم سمجھ کر کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے. جیسے ہر وقت روزانہ سوتے وقت ہم کو سکھایا گیا کہ ہم پڑھتے ہیں اللہم بسم کا اموت و آیا، اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں جیتا ہوں. یا مرنے جینے کا کیا مفہوم ہے کہ آدمی نیند میں جا رہا ہے، یہ ایک قسم کی موت ہے. نیند جو ہے موت کی چھوٹی بہن ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی روح نیند کی حالت میں قبض ہو جاتی ہے، ان کا وقت پورا ہو گیا. قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جن کا وقت پورا ہو جاتا ہے ان کی روح روک لی جاتی ہے، قبض کر لی جاتی ہے. اور دوسرے جن کا ابھی موقع باقی ہے، اللہ نے زندگی رکھی ہے، ان کو واپس کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پھر عمل کریں. اب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہم کو دعا سکھائی گئی الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. کیونکہ اس دعا پر غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس طرح دعا کرو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے کہ تو نے موت کے بعد پھر زندگی دی. نیند کے بعد ہم بیدار ہوئے تو کہا جا رہا ہے موت کے بعد پھر زندگی دی اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی صبح صبح ہم کو یہ یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے. اب جو زندگی ملی ہے، جتنا وقت ملا ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق ہم کو گزارنا ہے. صبح ہی صبح سو کر اٹھے ہیں، یہ یاد دہانی ہوگی. اب آدمی کو یاد ہے کہ یار مجھ کو اللہ کے پاس جانا ہے تو کیسی زندگی گزارے. قرآن پاک میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. جب اللہ یاد رہتا ہے، آخرت یاد رہتی ہے، تو آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے جہنم سے بچنے کی، جنت میں جانے کی.
اعمال وہ کرتا ہے جس سے جہنم سے بچ سکے، جنت میں جا سکے، ہے نا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں وہی نافرمان ہیں۔ اور پھر فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ نار یعنی آگ، جنت یعنی باغ ہے۔ نار سے مراد جہنم، باغ سے مراد جنت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور باغ والے، جہنم والے اور جنت والے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں گے ان کا فرق دنیا میں بھی آدمی محسوس کر لیتا ہے، بالکل صاف دکھتا ہے۔ ایک آدمی جنت کے راستے پر چل رہا ہے، اس کی زندگی پاک ہوگی، اس کی زبان اچھی ہوگی، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، برا بھلا نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یعنی پوری زندگی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس کی ہوگی۔ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں اور اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ نیک لوگوں سے لوگ محبت، دل سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی، لوگوں کی ضرورت میں کام آنا، لوگوں کی مصیبت میں کام آنا، کوئی مصیبت میں جا کے اس کے پاس کھڑے ہونا، اس کو تسلی دینا، تو آدمی اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ اگر ہم اس طرح سلوک کریں تو لوگ ہمارے قریب آئیں گے، اور اگر ہمارا سلوک لوگوں کی مصیبت میں ہم کام نہ آئے، ضرورت میں کام نہ آئے، تو آدمی سمجھ لیتے ہیں یار اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرے لیے اس کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں۔ تو ہم اللہ کے حکم کے مطابق جب عمل کرتے ہیں ہے نا، ہماری فکر یہ ہو کہ ہم آخرت میں جنت میں جائیں، اس عمل ایسا کریں جو جنتی لوگوں کا عمل ہے۔ قرآن پاک میں جو بتایا گیا ہے تمام عمل، اور ہر اس عمل سے بچیں جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے والے کن اعمال کی وجہ جائیں گے، تو آپ نے اس میں بتایا حسن اخلاق۔ حضور نے فرمایا کہ ترازو میں سب سے زیادہ وزندار چیز جو ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگی۔ آدمی لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اور بد اخلاقی دنیا میں لوگ اس کو برا کہتے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ تو دونوں کی زندگی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ جنتی اور جہنمی دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ گمان آدمی کا کہ میں جنتی ہوں یہ اس کو تباہ کر دے گا۔ آدمی کو تو عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ جو بھی کوتاہی ہو فوراً معافی مانگ لینا چاہیے، اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ جو بھی غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اور لوگوں کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، بعد میں آدمی جذبات میں آپ کسی کچھ کہہ دیا تو اس سے معافی مانگ لینا چاہیے، کسی کا حق ہے اس کو ادا کر دینا چاہیے، ورنہ آخرت میں سب سے زیادہ پکڑ جو ہوگی حقوق العباد کے اوپر ہوگی۔ حقوق اللہ میں اللہ چاہے معاف کر دیں، اللہ چاہے سزا دے، ہے نا، لیکن حقوق العباد کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ جب تک کسی کا حق اس کو نہیں دلوا دیں گے اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ بڑی فکر کی بات ہے نا،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جنت والے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، وہی حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ آخری آیت ہے، چوتھی آیت، اللہ تعالیٰ نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ مثال ہم لوگوں کے واسطے بیان کر رہے ہیں، تلک الامثال نضربھا للناس، ناس یعنی لوگ، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ دیکھو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم اپنے اندر وہ خوبی پیدا نہیں کر پا رہے ہیں کہ قرآن سنیں تو ہمارے اوپر اس کا اثر ہو۔ قرآن پاک میں جو مثالیں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فوراً ان کے دل میں ایمان پیدا ہوا اور اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لائے۔ سورہ مائدہ میں 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ جب انہوں نے اس چیز کو سنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن پاک، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ فوراً ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اور ہمیں شہادت دینے والوں میں لکھ لیجیے، یعنی اب ان کا عمل اور ان کا قول اللہ کے دین کا گواہ بنتے۔ اس امت کو بھی شہداء علی الناس امت کا خطاب دیا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے قول سے بھی اللہ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، زبان سے بھی، اور ہمارا عمل بھی اللہ کے دین کا گواہ ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا کہ ہم پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، لوگوں کے ساتھ سلوک جو کریں اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ لوگ ہم سے معاملہ کریں تو ان کی سمجھ میں آئے کہ واقعی یہ مسلمان ہے، یہ سچا ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے کہ یار وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا، مال کم نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، تو بچے کو بھی بھیج کر کچھ سودا منگا سکتے ہیں۔ لیکن جو دھوکہ دیتے ہیں تو آدمی لوگوں کو بولتا ہے یار وہاں مت جانے دیتے، وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، مہنگا دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو زندگی ہماری ہر حالت میں اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ قرآن جب ہم پڑھیں تو ہمارے دل پر اس کا اثر ہو۔ اس کے واسطے ضروری ہے کہ پہلے ہم کچھ نہ کچھ عربی سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر ہم عربی سیکھ نہیں سکتے یا موقع نہیں ہے تو کم سے کم ترجمے سے تو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قرآن جو ہے اللہ کا کلام، کلام یعنی جیسے میں کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بار بار بتاتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یعنی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں، یہ کرو یہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام بھی اس میں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کو پڑھنے سے ایمان دل میں پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک ایک عظیم ترین اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے کہ اس کو پڑھیں گے اگر اچھی طرح سمجھ کر تو ایمان میں وہ قوت اور مضبوطی پیدا ہوگی جو صحابہ کرام کے اندر پیدا ہوئی۔ خود قرآن پاک میں سورہ شورى اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس طرح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر روح نازل کی ہے، روح وحی کی ہے۔ قرآن کو روح قرار دیا گیا، جیسے انسان کے اندر روح ہے، روح نکل گئی تو مردہ۔ یہ قرآن جس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روح قرار دیا۔ اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہوتی ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔
ایمان کی تفصیلات کیا ہوتی ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان تو حاصل تھا، آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، اللہ ہی سے لو لگاتے تھے غار حرا میں بیٹھ کر. لیکن جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کے لیے کیا عمل کرنا ہے. یہ ساری تفصیلات قرآن پاک میں آئی. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم اسی کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں. تب اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے بنیں. ہدایت کی طلب ہوگی، ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھیں گے، اللہ ہدایت دیں گے. لیکن قرآن سے ہم ہدایت حاصل کرنے کی نیت ہی نہ کریں تو ہدایت کیسے ملے گی؟ اگر ہماری نیت ہے کہ اس سے صرف ثواب حاصل کرنا ہے تو آپ کو ایک ایک حرف پہ 10 نیکی مل رہی ہے. لیکن قرآن آیا ہدایت کے واسطے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے. تو جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، ہماری دنیا آخرت بنے گی نہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن بہت پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اچھا آپ دیکھو اتنا آسان ہو گیا کہ جگہ جگہ درس قرآن ہوتے ہیں، درس حدیث ہوتے ہیں، علماء کے بیانات ہوتے ہیں. آدمی کو فکر ہو تو پہلے سے جا کے جیسے جمعہ کا خطبہ اسی لیے رکھا گیا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ مسلمانوں کا اجتماع ہو، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اس میں خطبہ رکھا گیا کہ اس کچھ ہدایت کی باتیں لوگوں کو بیان کر دی جائے. اب وہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے، ہم عربی نہیں جانتے. نتیجہ کیا ہے کہ ہم کچھ نہیں سمجھتے. جو تھوڑا بہت عربی جانتے ہو تھوڑا بہت کچھ سمجھتے ہو. اسی لیے ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لوگوں کے سامنے اردو میں یا جو زبان میں وہاں لوگ ہوں ان زبان میں اس کو بیان کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اللہ رسول کے احکام کا علم ہو، دین کا علم ہو تو اس پر پھر عمل کریں گے، خرابیاں دور ہوں گی، نیکیاں پروان چڑھیں گی. تو اس طریقے سے اس کو اسی لیے رکھا گیا تھا کہ قرآن پاک کچھ باتیں آ جائیں جمعہ کے اس میں. اور اب یہ دور تو ایسا ہے کہ دیکھو موبائل کا دور، موبائل کا استعمال اس کو اچھا یا خراب بناتا ہے. وہ ایک مشین ہے اللہ نے دی ہے، بہت اہم مشین ہے. اس کو آپ جیسا استعمال کریں گے آپ کے حق میں ویسا فیصلہ ہو. جیسے ایک چھری ہے، آپ اس سے کسی کو زخمی کر دیں آپ گنہگار ہوں گے. اسی چھری سے آپ پھل کاٹ کر کھائیں اللہ کو. تو ہر چیز کا دو پہلو ہوتا ہے. موبائل کا آپ صحیح استعمال سیکھ لیں تو اس میں پورے دنیا کے علوم کا خزانہ موجود ہے. تفسیریں ہیں، حدیث ہے، سیرت کی کتابیں ہیں، ہر چیز اس کے اندر علماء کے بیانات ہیں. تو ہم کا اگر فکر ہو جائے کہ مجھ کو نہیں قرآن و سنت سے کچھ علم حاصل کرنا ہے تو ضرور آدمی اس کے ذریعے جہاں فرصت ملی اس کو نکالے گا، کچھ نہ کچھ حصہ اس کو پڑھے گا. جب موقع ملے گا 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ تو آدمی تھوڑا تھوڑا کر کے بہت کچھ حاصل کر لے گا. بس ضرورت ہے کہ ہم کو فکر ہو جائے. دیکھو قرآن پاک میں جو نزول شروع ہوا تو سب سے پہلا حکم جو آیا بلکہ سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا اقرا، پڑھو. اب ہم اللہ کا پہلا ہی حکم جب نہیں مانیں گے تو آگے کے احکام کیسے مانیں گے؟ تو قرآن پاک اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہمارے دل پر اس کا اثر ہو، ہے نا. اللہ نے قرآن پاک فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کو آیتیں پڑھ کر سنائی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، احکام معلوم ہونا چاہیے، اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اللہ کی محبت پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ مثالیں لوگوں کے واسطے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں.
یہ 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بڑا سبق رکھا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم ہمیشہ اس فکر میں رہیں کہ آخرت میں ہم کیا بھیج رہے ہیں, اللہ کے احکام, اللہ کے دین کی خدمت کیا کیا کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے. یہ ابھی نیا سال ہمارا شروع ہوا, بہت سارے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہمارا نیا سال شروع ہوا. دیگر قوم میں ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو بڑے ہنگامے کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. لیکن ہمارا نیا سال شروع ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. اس میں پہلی آیت میں یہ ہے کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. محاسبہ کہ پچھلے سال میں نے کیا کیا, کیا کیا نہیں کر پایا ہوں, اب اس کو کرنا ہے. کیا غلطیاں مجھ سے ہوئی, اللہ سے معافی مانگے. جو نیکیاں کرنے کا عزم کرنے, اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی مجھے توفیق دے. آدمی آگے بڑھ کر کام کرے. تو آدمی کو فکر ہونی چاہیے کہ میں آخرت کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے. اس کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرے اور ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی نگاہ سے کوئی آدمی کبھی غائب ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے سورہ آل عمران میں بار بار بیان کیا اللہ بصیرٌ بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہاں بھی ہے خبیرٌ بما تعملون, تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی پوری خبر اللہ کو. تو یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے, ہے نا. میں کوئی بات سوچ رہا ہوں, کسی کے بارے میں اگر برا خیال بھی لا رہا ہوں تو اللہ کو تو اس کا علم ہے نا. اسی لیے حکم ہوا لا تظنون کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. تم بہت زیادہ خیال مت کیا کرو, گمان مت کیا کرو. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, یعنی کسی کے بارے میں آپ بدگمانی کر رہے ہیں, گناہ ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ آپ نے کیا کیا, لیکن اللہ کے پاس تو پکڑ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا دیا ہے دیکھو آدمی آپ یہ دیکھیں کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کبھی بھی اللہ کو بھول کر کوئی کام نہ کیا جائے. ہر وقت اللہ کی یاد, زبان سے بھی دل سے بھی اللہ کو دل میں یاد رکھا جائے. ہر کام کرتے وقت یہ یاد رکھا جائے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اللہ اس سے راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں. اگر ناراضگی کا کام ہو تو فوراً رک جائیں. اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے تو فوراً کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ہم ٹال مٹول کرتے ہیں, لیٹ کرتے ہیں کسی کام میں تو توفیق سلب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لیتی, پھر آدمی وہ کام نہیں کر سکتا, ہے نا. اسی لیے آگے بڑھ کر جلد سے جلد کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمیشہ جنت والے اعمال کی فکر کرنا چاہیے, جہنم والے اعمال سے بچنا چاہیے. کوئی غلطی ہو تو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. آگے فرمایا کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کا دل پر اثر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ آتا فرمائے.